وہ تاریخ کب آئے گی؟ جب ہم مدینہ جائیں گے. اور یہ جملہ اور سننے کے بعد اچھا لگے گا آپ کو. حاجی صاحب کہنے لگے حضرت جب وہ تاریخ مجھے بتا دی گئی کہ فلاں تاریخ میں تمہیں جانا ہے تو وہ لوگوں میرا دل پھر یہاں نہیں لگتا تھا. میں اپنی بستی میں ضرور چلتا تھا, گاؤں میرا ہوتا تھا, گلیاں میری ہوتی تھی, مگر دل مدینے میں جھومتا تھا. ہمیشہ دل مدینے کی گلیوں میں. پھر حاجی صاحب تاریخ آئی, میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلا, لوگوں نے ہار و پھول پہنایا, مجھے رخصت کیا, لکھنؤ لے کے گئے. ایئرپورٹ پر احرام پہنا دیا گیا اور پورے جدہ لے جایا گیا. جدہ, ہاں جدہ سے اترا, پھر مکہ پہنچا. مکہ گیا اور مطاف کعبہ کیا, کعبہ کا طواف کیا, زمزم کا پانی پیا, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی, حتیم کعبہ میں سجدے کیے, جنتی کاری میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. جنت البقیع گیا, امام حسن کے مزار کو دیکھا, فاطمہ کے روضہ کو دیکھا, عثمان غنی کی قبر کو دیکھا, بڑے بڑے صحابہ کی قبروں کو میں نے دیکھا. انہی آنکھوں نے میرے مکہ بھی دیکھا, مدینہ بھی دیکھا. مکہ گیا تو دیکھا, حجر اسود کو بھی میں نے چوما, صفا مروہ کی پہاڑی بھی دیکھا, میں نے مزدلفہ اور عرفات کا میدان بھی میں نے دیکھا, سب دیکھا. ہاں پھر مدینہ گیا, وہاں جانے کے بعد میں نے جنت البقیع بھی دیکھا ہے. مسجد نبوی میں ہم نے نماز بھی پڑھی. سبحان اللہ بولو نا, سبحان اللہ. پوکھرا کی مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں آپ راتوں دن نماز پڑھتے رہیے, ایک پڑھیں گے تو ایک ہی کا ثواب ملے گا. اور ہم مدینے کی بات کرتے ہیں کہ 1 رکعت پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا. یہاں کی مسجد کی بنیاد کسی گاؤں ہی کے بڑے آدمی نے رکھا ہوگا, اور اس مسجد کی ہم بات کرتے ہیں جس کی بنیاد خود رسول اللہ نے رکھی ہے. کہیں گے ہم نے مدینے میں سب کچھ دیکھا, ہم نے یہ دیکھا, وہ دیکھا, یہ دیکھا. انہی آنکھوں نے گنبد خضرا بھی دیکھا ہے. اچھا, مصطفیٰ کا روضہ بھی دیکھا, میں نے سنہری جالیاں بھی دیکھی ہیں. حاجی صاحب ایسے کہنے لگے, آنکھوں میں آنسو. ایک بہت غریب آدمی میرے بغل میں بیٹھا تھا, وہ بھی ان کی باتیں سن رہا تھا. اچانک دل سے آواز آئی, میں نے کہا حاجی صاحب 4 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد, مکہ مدینہ جانے کے بعد, مدینہ گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. مدینے میں سب کچھ دیکھا؟ ہاں دیکھا. ذرا غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا. ہم نے ان سے کہا کہ تم مدینے میں مدینے والے نبی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو حاجی صاحب کی چیخ نکل گئی, رونے لگے. نہیں دیکھا, نبی کو نہیں دیکھا. روضہ تو دیکھا مگر نبی کو نہیں دیکھا. اتنا حاجی صاحب نے کہا, تب تک وہ غریب آدمی رونے لگا. ہم نے کہا آپ کیوں روئے ذرا؟ کہنے لگے حضرت رویا اس بات پر, اللہ نے ان کو مالک نصاب بنایا تھا, صاحب استطاعت بنایا تھا, اللہ ان کو دولت دی تھی, تو یہ مکہ مدینہ گئے, حج کر کے آ گئے. رویا اس لیے کہ جب یہ مدینہ گئے اور مدینہ اتنا روپیہ خرچ کرنے کے بعد, جانے کے بعد, جب نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا, تو ہم تو بہت غریب آدمی ہیں, بڑا پرانا کپڑا پہنتے ہیں, کچے مکان میں رہتے ہیں, لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں, اور جب فجر میں جاتے ہیں تو بھی سلام پڑھتے ہیں, عصر میں جاتے ہیں تو بھی سلام پڑھا کرتے ہیں, اور جب ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں تو بھی نبی پر سلام پڑھتے ہیں, کہیں میلاد میں جاتے ہیں تو بھی نبی پر سلام. ہم سلام تو پڑھتے ہیں, نبی کو مانتے بھی ہیں, لیکن جب انہوں نے نبی کو نبی کے شہر میں نہیں دیکھا تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت کیسے؟ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, پوکھرا میں بیٹھ کے پڑھو. تو یہ اتنا روپیہ خرچ کرنے گئے اور پھر نبی کو نہیں دیکھا, اور جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو تم یہی پڑھو, تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسکرائیے گا, جب یہ وظیفہ پڑھو گے تو مدینے والے خود تیرے گھر تشریف لے آئیں گے. کہنے کا حضرت جلدی کیجئے, وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے جس کو پڑھنا ہے؟ اب قاری خالد حسین صاحب آپ کی دعا اور توجہ. کہ سرور دو جہاں رب کے دلدار کا, دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا. بات ہے کہ بولو نا, دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا. اب پڑھنا
ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی علی، آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے، گارنٹی ہے، آپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی